من أن نشرك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. قابل احترام دوستوں میرے بھائیوں، اصل جو چیز ہے جو نام میں لگنے کے بعد ہم سب کو حاصل کرنی ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. ایمان کا جو مفہوم ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. جب اللہ کا بندہ اللہ سے متعلق ہوتا ہے تو یہ اللہ کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو دنیا والوں کے لیے حیرت انگیز ہوتا ہے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک مثال کے طور پر ہمارے بڑوں نے دی، ایک میاں شوہر کا اور ایک بیوی کا تعلق ہوتا ہے، اور شوہر صاحب صبح سے لے کر شام تک محنت کی انہوں نے، اور محنت کرنے کے بعد بارش میں ٹریفک میں اٹکے ہوئے. بیوی کا فون آیا، مجھے فلانا چیز چاہیے، یہ تھکے ہوئے ہیں، ان کی طبیعت ناگواری، ان کی طبیعت کے اوپر ناگواری ہے اس وقت، اس تقاضے کو پورا کرنے میں. لیکن کیونکہ بیوی کے ساتھ تعلق ہے یہ کہے گا ٹھیک ہے، وہ راستے میں نہیں ہے، راستہ بھی بدلنا پڑے گا، سارے دن کی تھکان ہے، یہ چاہے گا اور بیوی کے لیے وہ چیز لے کر آئے گا. جب یہ اپنی بیوی کے پاس یہ چیز لے کر گیا، اس نے کہا اس کلر کی نہیں چاہیے، آپ غلط کلر لے کر آئے. یہ اگلے دن پھر جائے گا اور اس کے لیے وہ چیز لے کر آئے. دوستوں بزرگوں، اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ایمان ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کارگزاریاں ہیں جو ہمارے لیے حیرت انگیز ہیں، جن کو ہم سوچتے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یہ ساری کارگزاریاں جو حضرات صحابہ کی اللہ نے بنائی ہیں اس کا سبب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ بندے کا متعلق ہو جانا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ بندے کا متعلق ہونے کے بعد اعمال کے ذریعے جو اللہ نے اس کو کامیاب ہونے کے لیے دیے دنیا اور آخرت میں، ان اعمال پر یہ اللہ سے دنیا میں کامیابی لینے والا بن جائے. دوستوں بزرگوں، یہی اس محنت کا مفہوم اور خلاصہ ہے. اس پر خود آنا ہے اور اس پر ساری امت کو، ساری انسانیت کو لانا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ ہمارے کام کو اہمیت اس لیے نہیں دیتے کہ لوگ ہمارے کام کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کوئی تنظیم ہے، کوئی تحریک ہے جس میں نکل کر لوگ اپنے کلمہ نماز کو ٹھیک کر لیتے ہیں. حالانکہ دوستوں بزرگوں، آگے حضرت نے فرمایا ہمارے کام کا مقصد ہے اپنے ایمان اور اعمال میں نور اور جلا پیدا کرنا. اپنے ایمان اور اعمال میں نور اور جلا پیدا کرنا، اور اپنے اعمال کو سطحیت سے ہٹا کر حقیقت تک پہنچانا. یہ محنت کا مقصود ہے. جماعت بن جائے یہ ثانوی درجے پر ہے، ایمان بن جائے یہ پہلے درجے پر ہے. انگلش میں کہتے ہیں پرائمری اینڈ سیکنڈری. محنت ہو اور جماعت بنے یہ سیکنڈری ہے، یہ ثانوی درجے پہ ہے. محنت ہو اور ایمان بنے یہ اول درجہ ہے، یہ سب سے پہلا درجہ ہے اور یہ سب سے اہم تقاضا ہے. دوستوں بزرگوں، محنت ہو اور ایمان نہیں بنا، جماعت بن گئی، جماعتیں بن گئی، لیکن ایمان اگر نہیں بنا تو کام کرنے والے کا جماعت بننے سے نفع نہیں ہوا تو اس کا نقصان ہوا ہے. بات کو سمجھنا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے، مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ کام نہ ہو رہا ہو اور میرے کام کرنے والے ساتھی سمجھے کہ کام ہو رہا ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا حضرت کام کا ہونا اور کام کا نہ ہونا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، جس کا مفہوم کر رہا ہوں خلاصے کے ساتھ، حضرت نے فرمایا اور سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں یہ چیز نقل کی گئی ہے. حضرت نے فرمایا کوئی اللہ کا بندہ اس کام میں لگے اور اس کی محنت پر لوگ ہدایت پر آنے لگے،
اس کی ہر تشکیل پر لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے لگے، یہ جہاں بیان کرے جماعتیں بننے لگے، لیکن اگر اس کی محنت سے اس کی ایمان میں ترقی نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہو رہا ہے، اعمال میں نور اور جلا پیدا نہیں ہو رہا ہے، اعمال پر جو اللہ کے وعدے ہیں ان وعدوں کا یقین اس کو حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو چاہے پوری دنیا اس کی محنت سے نکل جائے، اللہ کے راستے میں پوری انسانیت اس کی محنت سے ہدایت پر آ جائے، میرے نزدیک یہ کام کا نہ ہونا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کام میں لگے، کوئی اس کی بات نہ سنے، کیونکہ دوستوں بزرگوں ہدایت تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سارے نبی ایسے آئیں گے جن کے پیچھے چلنے والا ایک بھی فالوور نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہے۔ 950 سال محنت کر رہے ہیں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام، اور 80 یعنی 100 سال میں ایک فرد کا بھی ایوریج نہیں ہے۔ 950 سال میں 95 تو ہونا چاہیے، لیکن 80 حضرت نے فرمایا کوئی اس محنت میں لگے، کوئی اس کی بات نہ سنے، کوئی اس کی محنت پر 3 دن کے لیے بھی اللہ کے راستے میں نہ نکلا، لیکن اگر اس کی محنت سے اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے، قائم ہو کر آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر اس کی محنت سے اس کے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے، اس کے اعمال میں نور اور جلا پیدا ہو رہا ہے، یہاں تک فرمایا ہر اگلی نماز اس کی پچھلی نماز سے بہتر بن رہی ہے، کوئی اس کی سنے نہ سنے کام ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کام کا ہونا کس کو کہتے ہیں؟ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم جماعت نہیں نکالنی ہے، وہ ثانوی درجے پہ، اس کے بعد میں بھی آگے مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، سارا کا سارا محنت کا خلاصہ یہ اللہ کا بندہ اللہ سے متعلق ہو، ایمان کی کوئی حدود نہیں ہے، جو جتنی محنت ایمان میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ترقی عطا فرمائیں گے، اور جتنا ایمان اللہ تعالیٰ اس کی محنت کی بقدر اس کو عطا فرمائیں گے، اتنا زیادہ یہ ایمان کے بارے میں فکر مند ہوگا۔ جیسے ایک مالدار آدمی اپنے مال کی زیادتی کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتا ہے، بے فکر نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ مال آئے گا اتنا زیادہ مال کے بارے میں فکر مند ہوگا۔ ہیبٹس کا روڈ ہے، ایک آدمی 5-7 لاکھ روپے اپنی جیب میں لے کر ہیبٹس کے روڈ پہ چل رہا ہے، ایک آدمی کی جیب میں صرف 10 کی نوٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو بظاہر دونوں چل رہے ہیں ہیبٹس کے روڈ پہ، لیکن ان کے چلنے میں، ان کے اندر کی فکر میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ جس کے پاس زیادہ مال ہے اور وہ کسی پبلک پلیس میں، کسی ٹرین میں، کسی بس اسٹاپ پر جہاں پر مجمع زیادہ ہوتا ہے، مارکیٹ کی جگہ میں اگر یہ چل رہا ہے بڑی رقم لے کر، اس کے چلنے میں اور اس کے چلنے میں جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا صرف 10 20 50 100 روپے ہیں، بولو بھائی ان دونوں کے چلنے میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ محنت کر کے جو جتنے بڑے ایمان کا حامل بنے گا اس کی علامت یہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہوگا، بے فکر نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری انسانیت کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری امت کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اگر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان کا پلڑا جھک جائے گا۔ ایسا بڑا ایمان، آپ کے فضائل، آپ کا مرتبہ اگر بیان کریں اس کا کہ تو اپنے پاس وقت نہیں، آپ سب جانتے ہیں 8 دروازے مشتاق ہیں، 8 جنت کے جو دروازے ہیں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشتاق اس اعتبار سے کہ ابوبکر میرے اندر سے داخل ہو جائے، مرحبا ابوبکر آواز میں کہیں گے۔ لیکن دوستوں بزرگوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہونے کا سرٹیفکیشن آپ کو حاصل ہے، آپ کی صحبت اللہ کے حبیب علیہ السلام سے اللہ کے پاک کلام میں اس سے ثابت ہے، ایک ہی ثابت ہے۔
لیکن آپ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہیں، بے فکر نہیں ہیں۔ آپ ایک دمبے کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کاش ابو بکر یہ دمبا ہوتا، یہ بکرا ہوتا، اور کوئی مجھ کو اللہ کے نام پر ذبح کرتا، میرے ٹکڑے کرتا، بوٹیاں بنا دیتا اور مجھ کو پکا کر کھا کر غلاظت کی جگہ سے نکال دیتا، کاش ابو بکر کو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مرحلہ پیش نہ آتا۔ آخری وقت ہے، دعاؤں میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، آپ سے فضائل عمل پڑھتے ہیں ماشاء اللہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت ہے، آخری وقت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا ابا جان رونے کی کیا وجہ ہے؟ سنو دوستو، آپ نے فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ موت کے وقت اسلام ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس لیے دوستو ایمان بہت اہم چیز ہے، جتنا مضبوط، جتنا بڑا، جتنا اعلیٰ ایمان محنت کر کے اللہ سے لیں گے اتنا زیادہ اس کے بارے میں فکر مند ہونا، یہی ایمان کی دلیل اور ایمان کی علامت ہے۔ ہر چیز کو جانچنے کا، ناپنے کا آلہ موجود ہے، لیکن ایمان کو جانچنے اور ناپنے کے آلہ کیا ہے دوستو؟ بی پی کتنا ہے اس کے آلات موجود ہیں، مشین ہے، کتنا بلڈ پریشر ہے آپ کے اندر، کتنا ڈائبٹیز ہے اس کو ناپنے اور تولنے کا مشین موجود ہے، کتنا کولیسٹرول ہے، کتنا یہ ہے، کتنا وہ ہے، ہر چیز کے لیے آلات ہیں، ہر چیز کے لیے ڈائگنوسٹک سینٹر ہیں، ہر چیز کا لیول آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ میرے اندر بلڈ پریشر اتنا ہے اور میرے اندر شوگر لیول اتنا ہے، کولیسٹرول اتنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایمان کتنا ہے، ایمان کتنا ہے، اس کو جانچنا، اس کو ناپنا، اس کو معلوم کرنا، اس کو توڑنے کا کیا میرے دوستوں بزرگوں سے ذریعہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے اور یہ بتا ہے کہ ایمان کو جانچنے کا اور ناپنے کا، تولنے کا اور ناپنے کا جو بھی کہو وہ ہے ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کی علامتوں سے ایمان کو بیان کیا جائے گا تو ایمان کے ذوق کا احساس پیدا ہوگا، ورنہ اچھے تروخا سمجھیں گے ہمارے اندر تو بہت ایمان ہے، لیکن جب ایمان کی علامت کے ساتھ ایمان کو بیان کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ تھرمومیٹر لگنے کے بعد ایمان کہاں ہے اور کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جب کوئی منکر کو ہوتے ہوئے دیکھے، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان حدیث پاک میں یہ ہے کہ وہ اس منکر کو ہاتھ سے روک دے، اور اگر اتنی مقدرت نہ ہو تو زبان سے اس کا انکار کر دے، اور اگر اتنی بھی ہمت نہ ہو تو کم سے کم دل سے، یعنی دعاؤں سے، اندر سے دل اس کا غمگین ہو اور یہ اس بات سے عاجز ہو کر اللہ سے دعا کر رہا ہو میں تو کمزور ہوں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت میرے اندر نہیں، زبان سے انکار کرنے کی قوت بھی میرے اندر ہے، یا اللہ میں آپ سے دعا کر رہا ہوں تو اس منکر کو ختم کر دے، یہ تیرا حکم ٹوٹ رہا ہے، یہ تیرے نبی کے طریقے چھوٹ رہے ہیں، دعا کے دل سے اس کو بدلنا، دعا کے راستے سے اندر سے دل غمگین ہو۔ فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت شیخ نے مولانا احتشام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے موجودہ بستی کا واحد علاج، اس میں اس حدیث کے بعد یہ تک نقل کیا ہے اگر منکر کو دیکھ کر، سنیے منکر مانے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام ہونا، نبی کے طریقے کے خلاف کوئی کام ہونا، یہ منکر ہے۔ اگر میرے گھر میں میرے بچے، میرے خاندان والے، میرے پڑوسی، آجو والے، باجو والے، جہاں میں ملازمت کرتا ہوں، جہاں میں تجارت کرتا ہوں، بازار میں کہیں بھی اگر منکر اس کے سامنے ہوتا ہو اور اگر اس کے دل میں غم نہیں ہے، اس کا دل بے چین نہیں ہے اور اس کا دل بے قرار نہیں ہے، اور یہ اس بے چینی اور بے قراری کو لے کر اللہ سے رو رو کر دعا نہیں کر رہا ہے، میں عاجز اور مجبور، میں ہاتھ سے کام نہیں لے سکتا، زبان سے انکار کرنے سے میں معذور ہوں، اے اللہ میرے دل
کر دے. اگر کوئی یہ نہیں کر رہا ہے تو حدیث پاک میں وضاحت ہے ایسا شخص ایمان کی سرحد سے باہر نکل چکا ہے. اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اندازہ لگاؤ دوستو کہاں کہاں منکر ہوتے ہیں ہمارے گھر میں, خاندان میں, بازار میں, آگے پیچھے, اوپر نیچے. اور اس منکرات کو دیکھ کر میرے دل کا حال کیا ہے, پھر ہم کیلکولیٹ کریں گے ایمان کتنا ہے. ایمان ایک مسلسل محنت کی چیز ہے. حضرات صحابہ جو کہ ایمان کے پہاڑ تھے دوستوں اور بزرگوں, وہ ہمیشہ اپنے ایمان کی محنت کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے سب سے بڑا فریضہ ایمان لانا ہے. ایمان کے علاوہ جتنے فریضے ہیں اس کا طریقہ موجود ہے. یہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اللہ کا فریضہ ہے, اس کو ادا کرنے کا طریقہ موجود ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ ہے, حج ہے, مختلف اللہ کے فریضے ہیں جو بھی ہیں. لیکن دوستوں بزرگوں ایمان جو اللہ کا سب سے بڑا فریضہ ہے, اس کا حکم اللہ نے دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ. اللہ کا حکم ہے ایمان لانے کا. ایمان والوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں. ان سے فرما رہے ہیں صحابہ سے اور قیامت تک آنے والی امتوں سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. اللہ بھی حکم فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول بھی حکم فرما رہے ہیں. اس کا ایمان, اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ سیرت میں موجود ہے دوستوں. ایمان کے حلقوں کو قائم کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب کو نقل کیا ہے. باب باندھا ہے, باب کریٹ کیا ہے, ایک مستقل عنوان ہے کہ ایمان کے حلقوں سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. اور اس میں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو نقل کیا ہے, جس میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مسجد میں لے کر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے اور تھوڑی دیر اللہ پر ایمان لے کر آ جائے. ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, ایک بڑے بڑے صحابہ ہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر میں وہ صلاحیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عمر کے اندر پیدا فرما دی ہے. اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا, کسی کو نبی اللہ اگر بناتے تو عمر کو نہ نبی بناتے. آپ امت کے ملہم ہیں, آپ کے زبان پر فرشتے بولتے تھے, آپ زمین پر رائے دیتے تھے, آسمان سے اس کے مطابق احکامات اترتے تھے. لیکن دوستوں بزرگوں آپ سے ثابت ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو مسجد میں جمع کر رہے ہیں اور ایمان کا مذاکرہ کر رہے ہیں, اور ایمان کی بات کرنے کے بعد ایمان کا حلقہ قائم کرنے کا آپ فرما رہے ہیں میں تم کو مسجد میں اس ایمان کے حلقے پر اس لیے جمع کرتا ہوں کہ میرے ایمان میں ترقی ہو جائے. ہر کسی کی ضرورت ہے دوستوں. ماحول مسجد میں ایمانی ماحول, ماحول گھروں میں ایمانی ماحول. کیونکہ دوستوں بزرگوں یہ دعوت کی محنت ایمان کی محنت ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. یہ تبلیغ جماعت تو لوگوں نے لگا دیا ہے, ہمارا کوئی نام نہیں ہے اس کام کا. اگر رکھتا تو تحریک ایمان, ایمان کو حرکت دینے والی ہے. دوستوں بزرگوں ایمان کے حلقوں پر اور بیوی کے گود میں ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ بیوی کے گود میں لیٹے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, بیوی کا گود تو خیش کی جگہ ہے اور بیوی کی گود تو غفلت کی جگہ ہے. اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ بیوی کو گود میں اس انداز سے رو رہے ہیں اس کہ ان کے رونے کے انداز کو دیکھ کر بیوی بھی رونے پر مشغول ہو گئی. کتنا روئے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ کہ آپ کا رونے کی حالت دیکھ کر اس کو بھی رونا آ گیا, آپ ہی تک کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے پل صراط یاد آ گئی. کیا یاد آ گئی؟ کہاں یاد آ گئی؟ بیوی کی گود میں کیا یاد آ رہی ہے؟ پل صراط. جی ہاں, حضرت نے فرمایا جن کو بیوی کی گود میں پل صراط یاد آتی ہو ان کو مسجد کے ایمان کے حلقوں میں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اور ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھا رہے ہیں صبح کے وقت میں, اس حال میں صبح کی.
آپ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے. دلیل پوچھ رہے ہیں ایمان کی حالت میں صبح کی اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے دلائل دی دوستوں. ایمان ہے اس کے دلائل ہیں. آخرت کا استحضار آپ نے فرمایا میری پہلی دلیل تو ایمان پر ہونے کی، ایمان پر صبح کرنے کی یہ ہے کہ میں نے اپنے روح کو اس دنیا سے آخرت کی طرف بھیج دیا ہے. دن میں بھوکا رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں، رات میں جاگتا ہوں یعنی نوافل کا اہتمام کرتا ہوں. آگے فرمایا دوزخیوں کا چیخ اور پکار میں سن رہا ہوں، جنتیوں کا آپس میں ہنسنا بولنا مجھے اس کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اللہ کا عرش جب تک حشر کے میدان میں لایا جائے گا میری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ میرے ایمان کی دلیل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایمان کی حلاوت کو پا چکے ہو. اس کا مفہوم ہے. آگے فرمایا اس پر چلنا. اس لیے دوستوں بزرگوں ایمان کے حلقوں کو مساجد میں، ایمان کے ماحول کو گھروں میں، اور جہاں تک اللہ ہم کو توفیق دے ایمان کے ماحول کو ایمان کے مذاکروں سے قائم کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اشد اس وقت ضرورت ہے کہ باہر کا ماحول بالکل ایمان سوز ماحول ہے، ایمان کو ختم کرنے والا ماحول ہے، ایمان لیوا ماحول ہے. ہر جگہ اللہ کے نہیں اللہ کے غیر کے تذکرے ہیں، اور ان اللہ کے غیر کے تذکروں کی وجہ سے اللہ کے غیر نے ہمارے دلوں کی سرورٹوں میں جگہ پکڑ رکھی ہے. اللہ کے غیر نے ہمارے دلوں کی سرورٹوں میں جگہ پکڑ رکھی ہے، اور یہ اللہ کے غیر نے جو ہمارے دلوں کی سرورٹوں میں جگہ دوستوں اور بزرگوں پکڑ رکھی ہے، یہی سبب ہے ہمارا اس حال کا جو ہمارا اس وقت باعتبار دین کے ہیں، باعتبار شریعت کے ہیں، باعتبار دعوت کی محنت کے ہیں. جب تک کہ اللہ کا غیر دل کی سرورٹوں سے نکلے گا نہیں، اور جب تک کہ دل سے اللہ کے غیر کی وجہ سے دل پاک نہیں ہوگا، باہر نہیں نکلے گا، اللہ کی ذات اور اس کی بڑائی اور اس سے بولنے کا یقین دوستوں بزرگوں دل میں آئے گا. اللہ کا غیر ناپاک ہے دوستوں. کیا ہے؟ ایک بادشاہ ہے، اس کی شاہی کرسی ہے، وہ اپنی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے آیا، اور اس نے دیکھا کہ اس کی کرسی کے بالکل پاؤں کے آخری حصے میں تھوڑا سا پخانا لگا ہوا ہے. بادشاہ بیٹھنا گوارا کرے گا کرسی جی؟ وہ کرسی کو توڑ دے گا. یہ بادشاہ کی شان ہے، ہماری کرسی پہ پخانا بادشاہ کو برداشت نہیں. اللہ کو بھی اللہ کے غیر کا تاثر کسی کے دل میں ہو یہ برداشت نہیں ہے دوستوں. اس لیے اللہ کے غیر کو دلوں سے نکالنا، یقین کی تبدیلی، اللہ کی ذات عالیہ اور صفات عالیہ اور آخرت کی زندگی کے تاثرات سے ہمارا دل پر اور منور ہو جائے. ایمان کے حلقوں کو مسجد میں، ایمان کے حلقوں کو اپنے گھروں میں، ہر جگہ ایمان کے مذاکرے، ہر جگہ ایمان کے تذکرے، اللہ کی ذات اور صفات کے تذکرے دوستوں بزرگوں، یہی مناسب کام ہے. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، انفرادی ذکر لا الہ الا اللہ، انفرادی ذکر لا الہ الا اللہ سے اس کے برکات حاصل ہونا، دل کے اندر طمانینت کا حاصل ہونا اور اجر و انعام کا ملنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ پہلے نوٹ کر لو بھائی. انفرادی ذکر لا الہ الا اللہ سے ان تمام چیزوں کا حاصل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. طمانینت قلب، اجر و انعام، اس کے برکات اپنی جگہ ہے، مسلم ہے. لیکن انفرادی ذکر لا الہ الا اللہ سے یقین کی تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں ہے. انفرادی ذکر لا الہ الا اللہ سے یقین کی تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یقین کی تبدیلی کا تعلق اجتماعی تذکروں سے ہے. کسے بھائی؟ اجتماعی تذکرے. اور اجتماعی تذکرے پوری امت میں، دنیا کے ہر کونے میں. آپ مسجد سے باہر نکلو، گھر میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بازاروں میں، چوپاؤں میں، نکڑوں پہ، ملازمت میں، تجارت میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، مشرق میں، مغرب میں، امریکہ میں، یورپ میں، پوری دنیا میں جو تذکرے ہیں وہ اللہ کے غیر کے تذکرے ہیں. اور دوستوں بزرگوں نوٹ کرو اس کو، جس کے تذکرے ہوتے ہیں اسی کا یقین بنتا ہے، جس کا یقین بنتا ہے اسی کے لیے مسلمان محنت کرتا ہے.
मुजाहदा करता है, कुर्बानी देता है, रात और दिन एक करता है, रात को जागता है, दिन में मेहनत करता है, पसीना बहाता है, जिलों को छोड़कर हैदराबाद में बसता है, हैदराबाद को छोड़कर मुल्कों में जाता है, नई दुल्हन को छोड़कर नया दूल्हा जाने को तैयार, बूढ़े वालिदैन को छोड़कर औलाद जाने के लिए तैयार। बूढ़े वालिदैन ने बेचारा बीपी के, शुगर के ऐसे अमराज है, इस वक्त आपकी जरूरत ही बूढ़े वालिदैन को थी, लेकिन ये जा रहे हैं, चिल्ले के लिए जा रहे हैं जी। मुल्कों में कितनी मुद्दत के लिए जाते हैं भाई? ये तो सोने वाले जो ऐसे पूछे, मुल्कों में जो हमारा हैदराबाद शहर से सऊदी अरब जाते हैं, कतर जाते हैं, ओमान जाते हैं, कितने दिन की तशकील होती है? चिल्ले की 4 महीने की। अरे बोलो भाई, बयान थोड़ी, हमारे पास तो मुज़ाकरा होता है, कम से कम 2 साल, 2 साल नहीं, कम से कम 2 साल, 2 साल मत बोलो। जैसा हमारे पास सालाना खरूज कम से कम चिल्ला, तो बाहर की तशकील कम से कम 2 साल। हम कतर गए जमात में, हैदराबाद के बाशिंदे मिले, 4 साल से घर नहीं गए। एक तो बॉम्बे का बंदा मिला, 15 साल से घर नहीं गया। अरे यार कैसे कर लिया? क्या करना भाई? नई दुल्हन नाराज नहीं कि दूल्हे साहब जा रहे हैं, बूढ़े वालिदैन को कोई शिकायत नहीं कि बेटे साहब के अलावा कोई सहारा नहीं है, बेटे साहब छोड़कर जा रहे हैं। रिश्तेदारों में कोई इश्काल नहीं है, कोई एतराज नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है कि आप क्यों जा रहे बूढ़े वालिदैन को छोड़कर, आप क्यों जा रहे नई बीवी को छोड़कर। बीवी भी खुशी खुशी रवाना कर रही है, जाओ जाओ। वालिदैन भी बेहतर, जा बेटा जा, हमारी तो हो जाएगी, चल जाएगी। सारे रिश्तेदार भी गुलपोशियां कर कर, हार पहनाकर एयरपोर्ट में और पता नहीं क्या क्या नाटक करके एयरपोर्ट पे आकर रवाना करते हैं, जाओ जाओ। माल लेकर आओ, डॉलर लेकर आओ, पाउंड लेकर आओ, रियाल लेकर आओ, क्योंकि इसी से जिंदगी बनती है। ये गंदा नापाक माल का अल्लाह के गैर का यकीन पर सारी दुनिया इसको कुर्बानी दे रही है, सब मिलकर दे रहे हैं। जज्बात की कुर्बानी, औलाद से वालिद साहब दूर है, बीवी से शौहर दूर है, और वालिदैन से औलाद दूर है, और 4-4, 5-5 साल दूर है। कभी साल 2 साल में आए, 1 महीने के बाद फिर जा रहे हैं 4-5 साल के लिए। लोग हम पर हैरान करते हैं, अरे भाई तुम अभी तो आए थे फिर जा रहे हैं, अभी जाए तो फिर जाते, क्या तो भी है? हमसे पूछते हैं क्या तो भी है, लाखों से पूछे क्या तो भी है। हजरत सहाबा से तो ये साबित है कि वो गए कभी आए नहीं वापस अल्लाह के दीन को जिंदा करने के लिए। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, जिनके तज़किरे होंगे, बोलो भाई, जिनके तज़किरे होंगे उसका यकीन बनेगा। जिसका यकीन बनेगा, मुसलमान उसी के लिए मेहनत करेगा, कुर्बानी देगा, मुजाहदा करेगा, मुल्क छोड़ेगा, वो कुछ करेगा जो हम सोचते नहीं हो सकता। सारी दुनिया में जो तज़किरे हैं मखलूक के हैं, असबाब के हैं, अल्लाह के गैर के हैं, इसलिए यकीन मखलूक का है, असबाब का है, माल का है, डॉलर का है, रियाल का है, पाउंड का है। फिर इसी के लिए मेहनत भी है, मुजाहदा भी है, कुर्बानी भी है। हाँ ठीक है, काम भी कर लेते हैं, कश भी कर लेते हैं, चिल्ला भी लगा लेते हैं। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, एक हमारा सबसे अहम काम है हम सब का, ये सारी मस्जिद और जमातों का जोड़ है ना, ये कोई उमूमी इज्तिमा नहीं है, ये मस्जिद और जमातों का जोड़ है, ये हफ्ते वाला जोड़ है, और महाना में मस्जिद और जमातों का महाना जोड़ होता है। इसमें मस्जिद की जमातों को बुलाया जाता है काम समझाने के लिए, काम देने के लिए कि हमारा असल काम क्या है दोस्तों। हमारा असल काम है अपने ईमान में नूर और जिला पैदा करना, जो ईमान के माहौल बनाने से, ईमान के हलकों को कायम कर कर खुद उस पर जुड़कर और पूरी सारे मुसलमानों को उस पर जोड़कर इंशाअल्लाह करने से होगा। और यही ईमानी माहौल अपने घर में कायम करके, इस ईमानी माहौल को क्रिएट कर कर बनाकर अपने बीवी बच्चों को, खानदान में गए तो खानदान में, बाजार में गए तो बाजारों में, आप अगर ताजिर हैं तो तिजारत में, मुलाजिम है तो मुलाजमत में, काश्तकार है तो काश्तकारी में, जहां जाओ ईमान का माहौल बना के ईमान की तस्वीरें करो। दाई का सबसे बड़ा काम क्या है? मौज़ूए गुफ्तगू को बदलना। जी किसको बदलना? मौज़ूए गुफ्तगू, टॉपिक बदलना।
کیوں؟ لوگ آپ سے بات کریں گے اللہ کے غیر کی، لوگ تذکرے کریں گے اسباب کے، لوگ تذکرے کریں گے مال کے، لوگ تذکرے کریں گے دنیا کے. آپ ان تذکروں کو بدلنا یہ ہمارا اصل کام ہے. اگر حقیقی داعی کا سرٹیفکیٹ چاہیے بڑوں کی طرف سے تو یہ ہمارے اندر خاصیت ہے، یہ ہمارے اندر خصوصیت ہونی چاہیے. جہاں جاؤ موضوع گفتگو کو بدلو. لوگ اللہ کے غیر کے تذکرے کریں گے، آپ اللہ کے تذکرے کرو. لوگ مال کے اسباب کے تذکرے کریں گے، آپ اعمال کے تذکرے کرو. لوگ دنیا کے تذکرے کریں گے، آپ آخرت کے تذکرے کرو. ورنہ دوستوں بزرگوں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر داعی نہیں بنو گے تو مدعو بنو گے. یا متاثر کرو گے یا متاثر ہوگے، دو ہی چیزیں ہیں بس. اگر ہم نے اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی، اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت کو بیان نہیں کیا، اس کی دعوت نہیں دی تو لوگ اللہ کے غیر کے تذکروں سے ہم کو متاثر کریں گے. اب ہم ہو جائیں گے مدعو، ہمارا لیول داعی سے مدعو پر آ جائے گا. اگر ہم نے آخرت کے تذکروں کو دنیا کے تذکروں سے نہیں بدلا، یہ دنیا کے تذکروں کے اندر منہمک ہونا لگنا، یہ ہمارے اندر دوستوں بزرگ کو ذوق پیدا کرے گا. ہم اس سے متاثر ہوں گے، داعی کی جگہ سے مدعو بن جائیں گے. اگر ہم نے اسباب اور مال کے تذکروں سے اگر موضوع گفتگو کو نہیں بدلا اعمال کے تذکروں سے تو اسباب اور مال کے تذکرے آپ کے دل پہ اسکریچ لگائیں گے، دل متاثر ہو کر رہے گا اور اس کا اثر کہاں کہاں ظاہر ہوگا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس لیے بھائی اس میں مناقشہ کا ارادہ کریں انشاءاللہ. ہم تو شب گزاری میں کام لینے کے لیے آتے ہیں. بیان ہمارا عنوان نہیں ہے، ہمارا عنوان کام ہے. کرنا کیا ہے یہ طے کریں انشاءاللہ. ہم تو 24 گھنٹے کے داعی ہیں. ایک ملازم اپنی ملازمت میں، ایک تاجر اپنی تجارت میں یہ جائے. آپ خاندان میں جاؤ، رشتہ داری میں جاؤ، اپنوں میں جاؤ، برائیوں میں جاؤ، بازار میں جاؤ، لیکن کیا کرو؟ موضوع گفتگو کو بدلو، تصویروں کو بدلو. دوسرا دوستوں بزرگ یہ ہے کہ ہم کو خود بھی اور پوری امت کو خود مسجد والا بننا ہے اور سارے مسلمانوں کو مسجد سے جوڑ کر مسجد والا بننا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عملی زندگی ہے. آپ خود مسجد والے تھے اور ہر مسئلے کو لے کر مسجد میں جڑتے تھے. اور حضرات صحابہ کا بھی معمول مبارک جو سیرت میں موجود ہے، حضرات صحابہ بھی اپنے انفرادی مسائل سے لے کر اپنے اجتماعی مسائل کو لے کر مسجد سے جڑتے تھے اور مسجد کی طرف آتے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گھر میں کھانا نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ رہے ہیں. عائشہ کچھ کھانے کو ہے نہیں ہے، مسجد میں اللہ سے مانگ رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد بے چین ہو کر آئے، عائشہ کچھ انتظام ہوا نہیں ہوا، پھر جا رہے ہیں. تیسری مرتبہ آئے، پھر گئے. چوتھی مرتبہ آ کر بے چین ہو کر پوچھا عائشہ کچھ کھانے کا انتظام ہے نہیں ہے. آپ چوتھی مرتبہ پھر مسجد جا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اس وقت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. اللہ کے حبیب کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بیدار ہیں، مسجد گئے اللہ سے کھانا مانگنے کے لیے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے چین اور بے قرار ہو کر بہت سارا کھانا وغیرہ جو بھی اشیاء تھی لایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور کہا کہ کیا ہمارا سب کچھ اللہ کے حبیب کا نہیں؟ ہم کو کیوں نہیں کہتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کچھ عائشہ کچھ آیا، کچھ انتظام ہوا کہ ہاں عثمان آ کر گئے تھے اور یہ سب دے کر گئے ہیں اور یہ کہہ کر گئے ہیں ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، ہم کو کیوں نہیں کہتے؟ اشارہ کرتے گھر بھر گئے باپ کا کھانے سے. اس پر اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا عائشہ میں کسی سے نہیں کہوں گا، میں صرف اللہ سے کہوں گا. اس میں فرمایا تھا جوتے کا تسمے کی اصلاح کی بھی ضرورت ہو میں اللہ سے کہوں گا اور کسی سے نہیں کہوں گا. Incoming voice call from Sanya on 661. مسجد آ رہے ہیں، چاند گرہن ہو رہا ہے، مسجد آ رہے ہیں. آگ نکلی، مسجد آ رہی ہے. یہ سارے واقعات آپ جانتے ہیں، واقعہ سنانا مقصود نہیں، آپ سب جانتے ہیں. سب مدینے میں آگ نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے. چاند گرہن ہو رہا، سب لوگ مسجد کی طرف بھاگے. آندھی چلی، ہوا تیز چلی، سب مسجد کی طرف آ رہے ہیں. ہر مسئلے کو لے کر مسجد کی طرف. یہاں تک کہ
اجتماعی مسائل کو لے کر بھی پوری امت مسجد کی طرف آتی تھی. کیوں؟ اللہ کے حبیب کی محنت سے یہ مسجد والے بنے تھے، اور اس یقین پہ کہ ہم مسجد آئیں گے، مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہر مسئلے کا حل اللہ کی ذات سے وابستہ ہے. ہم اللہ کے گھر آئے ہیں، ہم اللہ سے اس مسئلے کے حل کو مانگنے کا مسئلہ حل ہوگا. جمعے کے خطبہ، جمعے کا دن ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، یا شروع نہیں کیا. مسجد کے دروازے پر ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا یا رسول اللہ بارش بالکل نہیں ہے، زمینیں سوکھ چکی ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں برباد ہو چکی ہیں، دعا فرماتے بارش ہو جائے. روایت میں ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے، دعا کی. جب بارش شروع ہوئی 8 رات اور 7 دن مسلسل بارش ہوئی، رکی نہیں، 7 دن اور 8 رات مسلسل گھماسان بارش آتی رہی. پھر جمعہ آ گیا، اسی حیت پر اللہ کے حبیب علیہ السلام جمعہ کا خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہیں. اسی طرح صحابی آئے اور فرمایا یا رسول اللہ زیادہ ہو گئی بارش، کھیتیاں بہ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، دعا کرتے ہی بارش رک جائے. روایت میں ہے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، بادل چھٹے اور دھوپ آ گئی. صحابہ تو صحابہ، دوستوں بزرگوں، حیوانات بھی اپنا مسئلہ لے کر مسجد آتے تھے. حیات تو صحابہ میں ہے یہ. اللہ کے حبیب کی مجلس لگی ہوئی ہے اور حضرات صحابہ آپ کی مجلس میں موجود ہیں. 100 بھیڑیے آئے، تقریباً 100 یا 200 بھیڑیوں کا چھوٹا ہے مسجد کے اندر. صحابہ پریشان، اتنے سارے بھیڑیے مسجد میں آ گئے. کون آ گئے؟ بھیڑیے. ہاں بھیڑیے آئے، اچھی طرح سنو. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے، گویا کہ وہ کچھ بات کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب ان کا کچھ سن رہی ہے. کچھ دیر کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، یہ بھیڑیوں کا وفد آیا ہے تقاضا لے کر. کیا تقاضا لایا ہے؟ یہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اپنی پیشکش لائے ہیں کہ سال میں اتنی بکریاں ہم کو دے دیا کرو، ہم بکریوں پر حملہ نہیں کریں گے، آپ کا ہمارا معاہدہ. اللہ کے حبیب فرما رہے، بولو بھائی کیا رہے ہیں آپ کی؟ یہ ویڈیو ہے، اپنا مسئلہ لے کر حیوان مسجد میں آیا ہے. مسلمان کا مسلمان، حیوان بھی مسئلے کو لے کر کے آئے مسجد میں. اللہ کے حبیب فرمائے صحابہ فرماؤ یہ پیشکش ہے. حضرات صحابہ نے تھوڑی دیر آپس میں مشورہ کیا، یا رسول اللہ ہم سے تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو اتنی بکریاں کو نہیں دے سکتے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ان بھیڑیوں کی طرف تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہوئے اور پھر فرمائے ٹھیک ہے فیصلہ ہو چکا، تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو اور ان کو اختیار ہے یہ جھپٹنا مار کے جب چاہتے ہیں. اس لیے دوستو ہمارا مسجد سے جانا مسجد میں لانے کے لیے ہے، بازاروں میں دعوت نہیں پہنچانی ہے، منکرات کے ماحول سے معروفات کے ماحول میں لانے کی محنت ہے. مسجد کے اندر ایمان کا ماحول، معروفات کا ماحول، فرشتوں کا ماحول، اس ماحول میں آنے سے تربیت ہوتی ہے. اس ماحول میں آنے سے مسلمان دوست اور بزرگوں اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. ہم مسجد سے کیوں جاتے ہیں بھائی؟ بولو نا. ہم مسجد سے جاتے ہیں مسجد میں لانے کے لیے. ہماری ملاقات برائے ملاقات نہیں، ہماری ملاقات برائے مسجد ہے دوستو. مسجد لانا ہی اصل کام ہے. بازار یہ تو شیطان کے اڈے ہیں دوستو. اس لیے کان میں بات کا ڈالنا تبلیغ نہیں ہے. حضرت مولانا عیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کان میں بات کا ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دل میں بات کا اٹھانا تبلیغ ہے. اور دل میں بات اترنے کی جگہ مسجد ہے. مسجد لانا، مسجد میں جو کام ہوگا باہر نہیں ہوگا. مدینہ طیبہ میں جیل نہیں تھی، مدینہ طیبہ میں مہمان کھانا نہیں تھا. مشرکین آتے تھے، ان کو مسجدوں کے ستون سے اگر قید ہو کر آتے تھے مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا. مہمان آتے تھے ان کے کھیپے مسجد میں لگائے جاتے تھے. بہت ساری روایتیں ہیں. مشرک کو ستون سے باندھ دیا گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے. کیا ارادہ ہے؟ اسلام میں داخل ہو گئے، یا تو فدیہ دے کر چھوڑ دو یا مجھے قتل کر دو. اسلام
हमारा बस की बात नहीं। 24 घंटे के बाद फिर आए, जैसे डॉक्टर आके जांच पड़ताल करता है कि अभी क्या हाल है, दूसरी मरतबा आए 24 घंटे के बाद। हजरत सुमामा रज़ियल्लाहु ताला बात नहीं मानने का, सुमामा क्या हाल है, हमारी बात मानोगे, इस्लाम क्या नहीं, या तो फिदिया दो या हमको कत्ल कर दो। फिर 24 घंटे के बाद आए, जैसे डॉक्टर आता ना बार बार चेक करने के लिए, क्या हाल है, तैयार है क्या नहीं। 72 घंटे पूरे हो गए, 3 दिन पूरे हुए, अल्लाह के ने फरमाया छोड़ दो, खोल दो इसको। खुलते ही कहा मैं इस्लाम में दाखिल होने के लिए तैयार हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वक्त सकीफ आया ताइफ के लोग और कहा हम तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे शराइत हैं, क्या ईमान लेकर आ जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे, दीन की मेहनत नहीं करेंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनके खेमे मस्जिद में लगाओ, और आगे फरमाया मस्जिद का माहौल इनके दिल को नरम करेगा, इस्लाम के लिए तैयार कर देगा। ये फरमाया 2-4 दिन के बाद कहा हम तो बिना शराइत के इस्लाम में दाखिल होने के लिए तैयार हैं, हम ज़कात भी देंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, दिन का काम भी करेंगे। इस पर हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया जब मस्जिद के अंदर कायम किया हुआ ईमानी माहौल एक मुशरिक को, काफिर को ईमान इस्लाम में दाखिल होने का जरिया बन सकता है, एक पैदाइशी मुसलमान को पूरे दिन पर आने का जरिया नहीं बन सकता। असल तो उसको बुजुर्ग को मस्जिद के माहौल में लाना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला ये गड्ढे में गिरे हुए आदमी की तरह है, वो काबिल मलामत नहीं है, काबिल इयानत है। दोस्तों एक आदमी गड्ढे में गिर गया, फेंको गिर गए भाई, ये गिरना अच्छी बात नहीं है, ऐसा थोड़ी उसको बनी। जो गड्ढे में गिरा हुआ आदमी वो काबिल मलामत नहीं है, वो तो काबिल इयानत है, उसकी मदद करो, उसको गड्ढे में से निकालो। जितने मेरे सर में बात है उतनी कारगुजर नहीं है दोस्तों, हमारे पास वक्त नहीं होता सुनाने का कि मस्जिद में आने के बाद कैसे कमालात पैदा होते हैं। एक बात ये तय करो इंशाअल्लाह, मस्जिद की आबादी, हम मस्जिद से जाएंगे मुसलमानों को मस्जिद में लाने के लिए, हर मुसलमान को मस्जिद से जोड़ना, हर मुसलमान को खुद भी मस्जिद वाला बनना, और हर मुसलमान को क्या बनाना, मस्जिद वाला बनना। मस्जिद का ताल्लुक ही अल्लाह का ताल्लुक है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद में मुसलमानों को लाना, इनको ईमान के हलकों पर जोड़ना, ईमान का माहौल दोस्तों बुजुर्गों, उनको अल्लाह के दीन के लिए, दावत के लिए, आखिरत के लिए तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। इसी माहौल को अपने घरों में भी कायम करना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की शान है, आपका मकाम है, लेकिन आप रोजाना अपने घर में तालीम करते थे। अभी जोड़वा निजामुद्दीन में वजाहत के साथ आप जब भी घर में तशरीफ ले जाते आप तालीम का एहतमाम करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए, उस वक्त हम लोग दुनिया के तस्करे कर रहे थे, अचानक आप आए और आपने हमारे सामने आखिरत की ऐसे बातें की, हमारी फिक्र बदल गई, हमारी कैफियत बदल गई। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे आप मौजूद हैं, और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे मांगने के लिए साइल आया, कुछ है तो दे दो अल्लाह के नाम पर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, उम्मे सलमा ये साइल आया है, इसको कुछ दे दे। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है मेरे पास उधर 11 बकरियां थी, मैंने 5 दे दी और 6 रोक ली। कितनी दी? 5 दे दी, 6 रोक ली। साइल वो 5 बकरी लेकर चला गया। कुछ देर के बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला से पूछा, उम्मे सलमा ये तो पता कितनी बकरी बाकी है तेरे पास? कहा कि या रसूलल्लाह 6 बाकी है। अच्छा कितनी थी? 11 थी। कितनी दी है? 5 दी है। बोले तेरा हिसाब सही नहीं है, हिसाब सही कर ले। कि नहीं है, हिसाब साफ है अल्लाह के रसूल, हिसाब साफ है, 11 थी, 5 दी है, 6 बाकी है। आपने फरमाया नहीं, ये अल्लाह के रसूल की तालीम है करके। आप फरमा रहे नहीं, तेरा हिसाब गलत है, सही हिसाब ये है 5 बाकी हैं, 6 खतरे में। 3 बातें फरमाई, ये 6 बीमार होकर मर सकती हैं, भेड़िया आकर इनको खा सकता है, और चोर आकर उचक सकता है। 5 बाकी, जो अल्लाह के पास चलेगा उम्मे सलमा वो बाकी है, जो दुनिया में है वो खतरे में। हजरत सहाबियात
اس سے سیرت بھری ہوئی ہے. حضرات صحابہ مسجد جاتے تھے, مسجد کے ماحول میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ تعلیم میں شریک ہوتے تھے, ایمان کو اور علم کو سیکھتے تھے, شام کو واپس آتے تھے. حضرات صحابیات کا معمول تھا, وہ ان کی منتظر رہتی تھی اور آتے پوچھتی تھی کیا سن کر آئے اللہ کے حبیب سے, ہم کو سنائیے. وہ سارا مذاکرہ حدیث کا, قرآن کا, علم کا جو حضرات صحابہ مسجد میں سن کر آتے تھے, ان کا مذاکرہ اپنی پاک بیویوں کے درمیان میں اور اپنے بچوں کے درمیان میں کرتے تھے. یہ حضرات صحابہ کی تعلیم ہے دوستوں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ باوجود پورے دن کے اعمال کرتے تھے مسجد, بنگلے والی مسجد میں, لیکن شام میں ہم نے سنا حیات الصحابہ کے بعد گھر میں داخل ہوتے اور کہتے لاؤ کتاب لاؤ, گھر کی تعلیم کر لی. جی گھر کی مستورات کہتے کہ حضرت پورا دن تو آپ نے بیان کیا, روانگی بھی کی, واپسی بھی کی, دعا بھی کی, حیات الصحابہ ہم نے سب سنا ہے, حیات الصحابہ بھی سنے, کہا نہیں وہ میری مسجد کی تعلیم ہے, یہ میرے گھر کی تعلیم. اور الحمدللہ ہم اس کے شاہد ہیں. اس وقت کے موجودہ حضرت جی اپنے گھر میں روزانہ دوپہر میں تعلیم کرتے ہیں. ہم تو بے نیاز ہو گئے نا ان چیزوں سے. ہماری نسلوں میں اللہ کا کام چلے, محنت اس بات کی ہے, خود چلنا کوئی کمال نہیں ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا 5 بن کر مت مرو دوستوں. قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, سچ بات ہے لیکن میرے تو عادت ہے بولنے کی. قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے گھر والوں کو ہم فکر بناؤ, ہم خیال بناؤ, شریک کے خیال کو شریک فکر بناؤ, ان کا دعوت کا, عبادت کا, آخرت کا ذہن بناؤ. اگر تم نے ایسا نہیں کیا, جس دن تم مرو گے تمہارے گھر سے ایک جنازہ نہیں 2 جنازے جائیں گے, ایک تمہارا ایک تبلیغ کے کام کا. اس لیے دوستوں اپنے گھر پہ بڑی فکر کے ساتھ, اپنے گھر میں ایمانی ماحول, تعلیم کا ماحول, اپنے بچوں کو تیار کرنا, ہماری نسلوں میں اللہ کا کام چلے کریں گے انشاءاللہ. یہ سب کرنے کے کام آپ کو بتا رہا ہوں, بیان کرنا ہمارا مقصود نہیں. اللہ کے راستے میں نکلنا, اللہ کے راستے کا نفع, جیسے بات ہم نے شروع کی تھی, اللہ کے دین کی محنت, اللہ کے راستے میں نکلنا, یہ اللہ کا امر ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ کا امر ہے. حضرات صحابہ اللہ کے راستے میں اس لیے نکلتے تھے کہ اللہ کے امر کی وجہ سے نکلتے تھے. اللہ کے راستے کا جو نفر ہے جس پر حضرات صحابہ نے پوری زندگیاں لگائی ہیں, خروج فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں حضرات صحابہ نے جو ساری زندگیاں لگائی ہیں, اس سے 2 مقاصد ہیں. ایک مقصود ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا امر ہے, دین سیکھنا کام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے, منتہا مقصد نہیں ہے. ذرا اچھی طرح سمجھنی پڑے گی بات. دین سیکھنا اس کام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ضرور ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام میں لگنے کے بعد دین سیکھنا الف با تا کی طرح ہے. سیکھنا ضرور ہے, دین تو سیکھنا ہی ہے, دین پہ تو چلنا ہی ہے, منتہا مقصد نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ اقامت دین, اللہ کے دین کو سارے عالم میں قائم کرنے کے لیے خروج فی سبیل اللہ ہے. اللہ کا امر ہے اور اللہ کے دین کو عالم میں قائم کرنے کے لیے. انفرو کون فرما رہے ہیں جی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں انفرو. اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں, نکلو ہر حال میں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے میزبان ہیں دوستوں, اور انتخاب من اللہ, اللہ کی طرف سے منتخب اونٹنی آئی مدینہ طیبہ کے سامنے. جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے, سارے صحابہ بے چین کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام میرے گھر کے مہمان بن جائیں, ان کا میزبان بن جاؤں. آپ نے اعلان کیا اونٹنی کو اللہ کے حکم سے جہاں اللہ اس کو بٹھائیں گے اس گھر کا مہمان اللہ کا بھی بنے گا. روایت میں اونٹنی چلتی رہی مدینے کی گلیوں میں, جس گھر کے سامنے سے گزرتی ان صحابی کا دل بے چین اور بے قرار, کاش اونٹنی یہاں پر بیٹھ جائے. چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھی, اور آپ میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری زندگی آپ نے اللہ کے دین کی حیات کے لیے خروج پر, محنت پر لگائی. کوئی غزوہ, کوئی محنت کا تقاضا آپ نے چھوڑا نہیں. ساری زندگی لگانے کے بعد 94 سال کے ہیں, بیمار ہیں, بھاری ہیں, مجبور ہیں, معذور ہیں,
آپ کی ساری اولاد اللہ کے کام پہ لگی ہوئی ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ ابا جان ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابھی جانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو بیمار بھی ہیں اور آپ نے تو پوری زندگی لگائی ہے، آپ سے تو چلنا پھرنا بھی مشکل ہے، آپ بھاری بدن ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی، اللہ کا امر ہے انفرو، نکلو ہر حال میں، ہلکے ہو جاؤ۔ اور معلوم کیا کہ سب سے دور جماعت کہاں چل رہی ہے؟ تاکہ یہ چل رہی ہے ترکی کے پاس، جو ترکی پر جا کر اسلام قائم کرنے کے لیے کچھ تم دنیا وہاں گئے اور یہ ترغیب دی، حکم دیا اگر میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو بھی اللہ کے راستے میں چلا۔ حضرت صحابہ کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، پتے چبا کر جی محنت کر رہے ہیں اور جبڑے زخمی ہو چکے ہیں اور بیت الخلا میگنیوں کی طرح جیسے بکریوں کی نکلتی ویسی نکل رہی ہے، لیکن چل رہے ہیں۔ پینے کو پانی نہیں ہے، روایت میں ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے اونٹ کا پیٹ کاٹ کر اس کی اوجڑی نکال کر، پانی ہوتا ہے اس میں، اس کو نچوڑ کر اس پانی کو پی کر کام کیا۔ راستہ پتھریلا ہے اور پاؤں میں زخم ہو چکے ہیں، خون آلود ہو چکے ہیں، جوتے نہیں ہیں، تو اپنے جوتے میں سے جو کپڑا پھاڑ کر اس کو پاؤں پہ باندھ کر چلے، لیکن اللہ کا کام کیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ اتنے بھاری جسم تھے کہ بڑے تخت پر اگر بیٹھتے تھے چاروں طرف سے گوشت لٹکتا تھا۔ یہ ساری معذوریاں بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، لیکن انفرو، اللہ کا امر ہے، ہم کو ہر حال میں چلنا ہے، چلتے رہے۔ اس لیے دوستو اللہ کے دین کی محنت کو انجام دینا، ہر حال میں اس کے عادی بننا ہے، چھٹیوں میں، فرصت میں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دو قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت اور اسلام کے ذریعے ترقی ہرگز نہیں دیں گے۔ ایک تو جو فرصت میں کام کرتے ہیں، اب چھٹی ہے تو جائیں گے، چھٹی ہے تو ہمارا کام نہیں ہے، تو ہم نہیں جا سکتے۔ قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ نے 12 لڑکے لڑکیاں تھے قاری ظہیر صاحب کے پاس، کتنے تھے بھائی؟ ان کو اٹھائیے، کتنے تھے؟ 12۔ کتنے تھے بھائی؟ 12۔ ہر مرتبہ کسی آپ کی اولاد میں سے کسی کا نکاح طے ہونا، آپ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر بات کیا تھا، حضرت میرے بیٹے کا نکاح ہے۔ حضرت فرماتے ٹھیک ہے، اور اسی دن یا اس سے ایک دن پہلے قاری صاحب آپ کو جماعت میں جانا ہے، قاری صاحب آپ کو اجتماع میں جانا ہے، اور قاری صاحب آپ کو تقاضے پہ جانا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت۔ سارے 12 کے 12 نکاح میں یہ اشکال ہوتا ہے، کسی ایک بھی نکاح میں آپ موجود نہیں تھے۔ ہمیشہ قاری صاحب آپ کو اجتماع میں جانا ہے، قاری صاحب آپ کو تقاضے پہ جانا ہے، قاری صاحب آپ کو جماعت لے کر جانا ہے۔ جی حضرت چلے گئے۔ قاری صاحب خود فرماتے ہیں، میں نے بعد میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن پوچھا، میں نے دیکھا کہ حضرت حشاش بشاش ہے، میں نے خود آپ سے پوچھا حضرت میرے ساتھ یہ ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہوا کہ میرے اتنی ساری اولاد اور میں نے ہر کسی کے نکاح سے پہلے آپ کو اطلاع دی، مرکز میں اور لوگ بھی موجود تھے جانے کے لیے، آپ نے مجھ کو بھیجا، ہم نے تو گیا اللہ کے لیے، اللہ سے اجر لے لوں گا، آپ نے تو خوشی خوشی شکایت نہیں کی، ایسا کیوں کیا؟ سنو دوستو، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، قاری صاحب میں یہ چاہتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آج کل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی بات، میں یہ چاہتا ہوں میرے کام کرنے والے جنازوں کو چھوڑ کر، شادیوں کو چھوڑ کر، دنیا کا نقصان کر کے، جیسے نبیوں نے کیا، صحابہ نے کیا، اولیاء نے کیا، علماء نے کیا، اب سے لے کر انبیاء تک جتنا سلسلہ ہے، ان کی دنیا بگڑی ہے تو دین زندہ ہوا ہے۔ جنازوں کو چھوڑ کر، شادیوں کو چھوڑ کر، دنیا کا نقصان کر کر، جب میرے کام کرنے والے کام کریں گے، اس طرح سے کام کرنا ان کو بھی ہدایت دلوائے گا، ان کی محنت امت کو ہدایت دلوائے گی۔ ہم تو بس چھٹی ہونا چاہیے، جہاں فارغ ہوئے تبلیغ زندہ باد، ایسا نہیں ہے دوستوں، اس سے تو اپنا کام بھی نہیں بنے گا، امت کا مسئلہ اس سے کیسے ہوگا؟ حضرت نے فرمایا آپ تو سیزن کا انتظار کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، ابتدا کا کوئی سیزن نہیں ہے،
امت مرتد ہو رہی ہے گاؤں میں، دیہاتوں میں، ملکوں میں. ارتداد کا کوئی سیزن نہیں ہے، اور سیزن دیکھتے ہیں، ہم فرصت دیکھتے ہیں، ہم موقع دیکھتے ہیں نکلنے کا. ارتداد کا کوئی حضرت نے خود سنایا، وہ ایک بہت بڑے ملک کی سطح کے علماء میں سے بڑھالی نام کی بتایا، یہ جو حالات تھے 20ویں مرکز کے اوپر، اس میں آپ فرمایا حضرت آپ کا کیا مسئلہ ہے بتائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے. حضرت نے فرمایا ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہی مسئلہ ہے، امت مرتد ہو رہی ہے، آپ کچھ کر سکتے تو کریے. ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی مسئلہ ہے، امت مرتد ہو رہی ہے، آپ کچھ کر سکتے تو پلیز کریے، مہربانی آپ کی. اس لیے دوستوں بزرگوں مدینے کو خالی کیا گیا کب؟ جب خبر آئی تو امت مرتد ہو رہی ہے. جی مدینے کو خالی کیا جا رہا ہے. سب کی رائے ایک ہے، حضرت عمر بھی فرما رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا، بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں سب فرما رہے ہیں ایسے کیسے ہوگا. آپ کیا فرما رہے ہیں ابو بکر؟ صرف معذورین رہیں، عورتیں رہیں، بچے رہیں، باقی سب کو جانا ہے. آپ کو معلوم ہے اندر یہودی دشمن ہے، اندر منافق دشمن ہے. آپ کو خبر ہے کہ باہر سے ہرکل 2 لاکھ کی فوج لے کر آنا ہے، روم کا بادشاہ ادھر اتنی فوج لے کر آنا ہے، باہر سے بھی خطرہ اندر سے بھی خطرہ، اور آپ نے فیصلہ ہے کوئی نہیں رہے گا، سب جائیں گے، صرف معذور، بیمار، بچے اور عورتیں. ابو بکر آپ کو ان کی فکر نہیں. اچھا سب کو چھوڑو، امہات المومنین اللہ کے حبیب کی بات بیویاں مدینہ طیبہ میں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ آپ کو ان کی فکر نہیں. ہم بولتے ہیں نا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر اس کو برداشت کر لے گا کہ باہر سے بھی حملے ہوں، اندر سے بھی حملے ہوں، ہم نہ ہوں، اور سب قتل ہو جائیں، امہات المومنین بھی قتل ہو جائیں، اور ہماری غیر موجودگی میں ان کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہو. ان کی لاشیں جنگلی جانور جنگل سے آ کے ان کی لاشوں کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھسیٹتے بھی رہے. اس کی لاشوں کو، امہات المومنین کی لاشوں کو جنگلی جانور درندے یہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرے. یہ تو ابو بکر برداشت کر سکتا ہے. امت مرتد ہو، دین میں فرق آئے، دین مٹے، ابو بکر اس کو برداشت نہیں کرے گا. اس لیے دوستوں ہر حال میں اللہ کے راستے میں چلا، امت حالات میں ہے. گاؤں دیہاتوں سے لے کر ملکوں میں مسائل ہیں، اور ہم اپنے ساتھ کے چیزیں پر بہت مطمئن ہیں، اور بہت سے لوگ تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے. اللہ کا انتخاب ہوا ہے، اللہ نے ہم کو اپنے کام کے لیے چنا ہے. دوستو انتخاب ہوا ہے، حشر کے میدان میں کارگزاری بھی ہوگی. کیا کیا تم نے؟ ہر کسی سے انفرادی سوال ہے. اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ کوئی کارگزاری حلقے فردوس کی، حلقے آغا پورا کی، حلقے مطلب علی کی، اور یا مرکز مطلب علی کی، یا کسی ملک کی، یا کسی ضلع کی، یا کسی صوبے کی، یا مرکز نظام الدین کی نہیں. کوئی کارگزاری اصل نہیں ہے. اصل کارگزاری تو اپنی بنانی ہے جو حشر کے میدان میں اللہ کو سنانی ہے. کیا کیا تھا تم نے؟ سنا آپ کو جان دیا ہے، صلاحیت اللہ نے دی ہے، مال اللہ نے دیا ہے. یہ صلاحیت، یہ جان اور مال دوستوں بزرگوں یہ اللہ کے دین کی حیات کے لیے ہے. آخری بات عرض کر کے انشاءاللہ تشکیل کریں گے. مدد بعد میں آئے گی، ہم کو تقاضے پر جانا پہلے پڑے گا. ہم سوچتے ہیں کہ مدد پہلے آ جائے اور بعد میں ہم کریں گے. ہماری اور اللہ کی معافقت نہیں ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. اللہ اعلان فرما رہے قرآن میں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اعلان ہے. اور حدیث پاک میں ہے بعد والوں کی مدد صحابہ سے 10 گنا زیادہ ہوگی. کتنی مدد ہوگی؟ بعد والوں کی مدد صحابہ سے 10 گنا زیادہ کریں گے. اللہ کریں گے مدد، لیکن مدد بعد میں کرتے ہیں، چل کے پہلا ہم کو دکھانا پڑے گا. اللہ فرما رہے تو چل کے دکھاؤ، میں کر کے دکھاؤں گا. ہم فرما رہے ہیں آپ کر کے دکھاؤ، میں چل کے دکھاؤں گا. معافت نہیں ہو رہی ہے. اللہ کا قانون الگ ہے، ہم نے قانون الگ بنا رکھا ہے. پیسے جمع ہوں گے تو بے رک جائیں گے، ترتیب بنے گی تو جائیں گے، یہ ہوگا تو جائیں گے، وہ ہوگا تو جائیں گے.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 5 شرعی آزار ہیں. احد کا معرکہ ہوا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعلان کیا وہی جائیں گے واپس جو احد سے آئے ہیں زخمی ہو کر, اور کوئی نیا بھی نہیں چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ احد میں شہید ہو چکے تھے, اس لیے ہمارے بڑوں نے فرمایا صحابہ آزار کو بیان کرتے تھے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے, ہم آزار کو بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. فرق ہمارے اور صحابہ میں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنے آزار بیان کر رہے ہیں لیکن بچانے کے لیے نہیں. فرمایا یا رسول اللہ میرے والد احد میں گئے تھے, شہید ہو گئے, آپ نے حکم دیا ہے وہی جائے گا جو احد میں گیا تھا, لیکن میں اپنے والد صاحب کی جگہ جانا چاہتا ہوں. 5 مسئلے ہیں. کیا ہے؟ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, ابھی ہوا فریش, آج ہوا ہے. والدہ بیوہ ہو چکی ہے. دوسرا, آج شادی کے لائق بہنیں ہیں جن کو جب میرے والد صاحب جا رہے تھے کہا تھا جاوید میری بیٹیوں کا خیال کرنا. 8 بہنیں ہیں جو شادی کی قابل ہیں, کوئی ان کا میرے علاوہ نہیں ہے, ان کی کفالت میرے ذمہ ہے. چوتھا, جب میرے والد صاحب جا رہے تھے احد میں انہوں نے کہا تھا میرے قرضہ یہ ہے اس کو ادا کر دینا, اتنا قرضہ ان کا میرے سر پہ ہے, جتنی کھجوریں میرے باغ میں ہیں اس کو اگر پورا بھی دوں تو اس میں سے آدھا قرضہ بھی ادا نہ ہو, اور قرضہ بھی ادا نہ ہو, اور میں بھی جوان ہوں, میری بھی شادی ہے, میرا بھی مستقبل ہے. 5 بڑے بڑے آزار بیان کر کر کہا یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں, اجازت دے دیجیے. اور اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا تیری ماں کا کیسا, ابھی تو بیوہ ہوئی ہے, تیری بہنوں کا کیسا, شادی کے لائق ہے, تیرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے, اور تیرے بعد قرض کون ادا کرے گا, آگے جا چلا جا. تو آپ نے تقاضا پورا کیا, تقاضا پورا کرنے کے بعد اللہ کی مدد آپ کی دوستوں, اس کو لکھ لو, اور آتی ضرور ہے لیکن یقین کے ساتھ چلنے کی بات ہے. تقاضا پورا کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا, بولو جابر کو یا رسول اللہ ہاں بھائی کیا مسئلے ہیں. سارے تو مسئلے ہیں جو آپ کو بتا, لیکن اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے قرضے کا. یہ یہودی لوگ ستا رہے ہیں, ان کو دینا ہے. کتنی کھجور ہے, 10-20% بھی نہیں ہے, لے کر آؤ, رکھو, چادر ڈالو, قرض والوں کو بلاؤ اور دیتے رہو. قرض والے آتے رہے, جابر رضی اللہ عنہ ان کو توڑ کر دیتے رہے, آتے رہے, توڑ کر دیتے رہے, آتے رہے, یہاں تک کہ سب کا قرضہ ادا ہو گیا. اب اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمائے جابر ذرا چادر کو اٹھاؤ. جب چادر اٹھائیں تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں نے غور کیا ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. جو اللہ صحابہ کے وقت میں تھے آج بھی اللہ وہی ہیں, جو ان کے وعدے ان کے وقت میں تھے آج بھی وہی ہیں, جو ان کے وعدے سچے تھے جب آج بھی سچے ہیں. لیکن دوستوں بزرگوں ان وعدوں کو سچا کرنے کے لیے کر کے کچھ دکھانا پڑے گا. گھر میں بیٹھے بیٹھے ترتیب بنا کر, فرصت میں جا کر, چھٹی لگا کر, مری ہوئی بکری اللہ کے نام پہ ڈال کر یہ وعدے پورے نہیں ہوتے. اس لیے ہر حال میں دوستوں بزرگوں اللہ کے راستے میں جانے کا عزم کرنا. ملکوں کے تقاضے ہیں, بیرون میں جانا ہے, ہدف کی تشکیل ہوتی ہے. اخرجت للناس ہمارا ہدف ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا جیسے پہلے تمام انبیاء کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے نہیں چلے گی, ویسے پہلے انبیاء کا میدان محنت بھی منسوخ ہو چکا ہے, ان کی شریعت بھی نہیں چلے گی, ان کا میدان محنت بھی نہیں چلے گا. میرا علاقہ, میرا شہر, میرا ملک نہیں, سارا عالم, پوری انسانیت یہ اللہ کے حبیب کی محنت کا میدان ہے. اس لیے بیرون کے ملکوں میں اشرف تقاضا ہے, کس کا ہے, کون جائے گا, میرا بھی جائیں گے دور کے لیے, دیر کے لیے. ابھی حالات میں افریقہ کے کافی ملکوں کا سفر ہوا, نیوزی لینڈ گئے, ساؤتھ امریکہ گئے, ہر جگہ تقاضا ہے کہ آئے نظام الدین کی جماعت. آخری بات یہ دوستوں بزرگوں, بیرون جانے کے لیے کھلے خرچ کی جماعتوں کا تقاضا ہے. آس پاس کے ملکوں میں بہت کام ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, فرمایا آپ اس کو بیرون سمجھتے ہو, میں اس کو بیرون نہیں سمجھتا. یہ تو ایسا جیسے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا, کام بہت ہو رہا ہے وہاں پہ. جہاں کام نہیں ہے وہاں جماعتیں, یورپ خالی, ساؤتھ امریکہ خالی, کریبین خالی, لیٹن امریکہ خالی. جماعت جاتی ہے سال میں, پھر 1 سال کے بعد کوئی نظام الدین کی جماعت جا رہی ہے. کیوں؟ ہم نے طے کر رکھا ہے ہم تو ترتیب بنا کر جائیں گے, سہولت میں جائیں گے, فرصت میں جائیں گے. جب تک ترتیب نہیں بنے گی ہم نہیں جائیں گے.
हालांकि सब अपने गरबान में झांके कितना माल अल्लाह ने दिया है, वो जिस शक्ल में भी है, बैंक में है, जमीन में है, जेवर की शक्ल में, सब कुछ अल्लाह का है, हमारा कुछ नहीं है। अगर हम इसको उतना समझते हैं, हम धोखे में पड़े हुए हैं। हमने ईमान वालों का जाना माल जी खरीदने वाले हैं, खरीद सकते हैं, खरीदने का इरादा क्या है कुरान में, खरीद लिया है, मामला हो चुका है, ये हमारा नहीं है, ये तो अल्लाह की अमानत हमारे पास है, अल्लाह के दिन पे है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हर तीसरे साल को हज मठ को तो बेरूह जाना ही है, ये तो तरतीब है। दूर और देर के लिए खुले खर्च के साथ, दूर और देर के लिए खुले वक्त के साथ। इसलिए भाई हमारा सारा मजमा